السلام علیکم، حاضر خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ماہ رجب کے حوالے سے کچھ بدعات و خرافات جو ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہیں، آج ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر کسی ایک بندے کی بھی اصلاح ہو جائے تو بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ رجب کے مہینے میں طرح طرح کی بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی ان بدعات سے دور رہیں اور اپنے معاشرے کو بھی ان خرافات سے نجات دینے کی حتلوہ سے کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رجب کی چند مشہور و معروف بدعات۔ نمبر 1 بدعت، رجب کے مہینے میں کثرت سے عمرہ کرنا۔ حقیقت اس کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔ یہ تصدیق بھی کی گئی ہے، آپ بھی اپنی طرف سے تصدیق کر سکتے ہیں، حوالہ دیا گیا ہے۔ نمبر 2 بدعت، ماہ رجب میں بالخصوص روزے رکھنا۔ حقیقت اس کی اس مہینے کے روزوں سے متعلق تمام روایات ضعیف و موضوع ہیں۔ نمبر 3 بدعت، 27ویں رات کو قیام کرنا، نماز شب معراج پڑھنا، محفلیں منعقد کرنا اور واقعہ معراج کا تذکرہ کرنا کہ یہ اسراء و معراج کی رات ہے۔ حقیقت اس کی ہے، واقعہ معراج کس رات، کس ماہ بلکہ کس سال پیش آیا، اس میں مورخین کا بہت اختلاف ہے۔ اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، آپ تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس لیے واقعہ معراج کے لیے 27ویں رجب کو ہی متعین کرنا بہر صورت درست نہیں۔ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ یہی وہ رات ہے تو اس رات میں خصوصی عبادات اور محفلیں جمانے کی کوئی دلیل نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین کرام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ نمبر 4 بدعت ہے، پہلے رجب کو قضاء نماز پڑھنا۔ اس عمل کے لیے شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے۔ بدعت نمبر 5، 15ویں رجب کو ام داؤد کی نماز پڑھنا۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ اس عمل کے لیے شریعت میں کوئی دلیل نہیں ملتی۔ بدعت نمبر 6 جو ہے، رجب کے جمعے کی پہلی رات 12ویں نماز پڑھنا۔ حقیقت اس عمل کے لیے شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے۔ بدعت نمبر 7، صلاۃ غائب پڑھنا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس نماز سے متعلق ساری روایتیں موضوع خود ساختہ ہیں۔ بدعت نمبر 8، معاجین رجب یعنی بعض لوگوں کا ماہ رجب کی 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کی نیاز کے طور پر کھیر پکانا۔ اس کی حقیقت اس عمل کے لیے شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے۔ بدعت نمبر 9 جو کہ ہمارے معاشرے میں کافی پائی جاتی ہے، 22 رجب کو کنڈے بھرنا۔ حقیقت یہ بدعت 1906 میں ریاست رامپور میں امیر مینائی لکھنوی کے خاندان میں پیدا ہوئی اور اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اس دن صحابی رسول حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تھے، جس پر صحابہ کے دشمن خوشی مناتے ہیں، لہٰذا یہ بھی بدعت ہے۔ بدعت نمبر 10، مردوں کی طرف سے صدقات و خیرات کرنا۔ حقیقت اس عمل کے لیے شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے۔ بدعت نمبر 11، بالخصوص اس ماہ قبروں کی زیارت کرنا، خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا۔ حقیقت اس عمل کے لیے شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس آ جاتی ہے بدعت نمبر 12 کہ مخصوص دعائیں پڑھنا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس عمل کے لیے شریعت میں کوئی دلیل وارد نہیں ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں دلائل موجود ہیں وہ حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور جس کی کوئی دلیل وارد نہیں ہے وہ بھی آپ کو بتائے گئے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔